وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم نے زندگی گزارتے ہوئے جھگڑالو نہیں بننا، جھگڑوں سے گریز کرنا کہ جہاں سعادت مندی ہے وہاں کسی انسان کی حکمت و بصیرت بھی ہے اور فراست کی بھی نشانی ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بات میں رہنمائی دیتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کی طرف بلاؤ تو حکمت و دانائی سے بلاؤ۔ کتنے ہی اپنے آپ کو سچ پتر کہنے والے اس آیت کو سمجھتے نہیں اور دین کے نام بھی جھگڑا بنا دیتے ہیں۔ میں حق پرست ہوں، حکمت اصل میں حق ہی ہے۔ حکمت ہوتی ہی وہ ہے جو سچائی سے لبریز ہو۔ والموعظۃ الحسنہ، آپ حکمت سے بھی دعوت دیں اور اچھی نصیحت کے ساتھ بھی دعوت دیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس آیت کے اندر یہ تیسرا فیض بیان ہوا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے حکمت سے بات کرنی پڑتی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی بات سے ان کے دل موم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں یا ان کے مزاج اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی نے ان کے دل میں شبہ ڈال دیا ہوتا ہے یا دلائل کا رخ چینج کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے، تو ان کے سامنے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو مشابہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں حکم دیا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے جدال کرو، دلائل کو پیش کرو، اچھے انداز سے دلائل ثابت کرو، حجت قائم کرو، لیکن کیسے؟ باللتی ہی احسن، اس میں بھی آپ کے پیش کرنے میں حسن ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ کی تعبیر بھی حسین ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت دی کہ آپ جھگڑا نہیں کریں، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اچھے انداز سے تمہیں دلائل پیش کرنے ہیں، وہاں لفظ بھی جدال کا آیا ہے۔ تو ایک مومن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جدال کس کو کہتے ہیں، اس کی اقسام کون سی ہیں، کہاں ہمیں اجازت ہے اور کہاں اجازت نہیں ہے۔ لفظ جدال کو دیکھا جائے تو جدال کا مطلب سخت ہونا ہے، انسان کے اندر ترشی آ جاتی ہے، بحث کرنا۔ اور علماء امت کا کہنا ہے کہ اگر بحث اس مقصد کے لیے ہو کہ حق کو ظاہر کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حق کو چھپانا اور حق کو ناکام بنانا یا باطل کو کامیاب کرنے کے لیے جدال کرنا، یہ حرام ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر شریعت میں جدال کی دو قسمیں قرار پائی، جدال ممدوح اور جدال مذموم۔ ایسا جدال، ایسی بحث
جس سے حق واضح ہو جائے، جس سے شبہات دور ہو جائیں، جس سے حق کی تائید ہو، اور جس سے باطل نظریات جو ہیں ان سے لوگ بچ سکیں، وہ اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ تو ایسا جدال کرنا یہ ممدوح ہے، جائز ہے، اس کی تعریف کی گئی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جلال کا فرمان ہے جو ابھی آپ نے آیت سنی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ اور دوسری جگہ اللہ جلال نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب سے بھی تم جدال کرو تو اچھے طریقے سے۔ کیا اچھا طریقہ ہوگا؟ باقلانی کو جب بادشاہ نے بلایا تو صرف چاہتا یہ تھا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کروں، لیکن علماء کو اللہ نے بڑی گہرائی دی ہوتی ہے۔ تو جو ہی باقلانی پہنچا تو سب سے پہلے تو اس نے یہ چاہا کہ جس طرح سارے پادری آتے ہیں تو آ کے سجدہ کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، تو یہ شخص بھی آ کے جھکے اور سجدہ کرے۔ مسلمان تو سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرتا۔ حواریوں نے کہا کہ وہ سجدہ تو نہیں کرے گا اور نہ ہی جھکے۔ اس نے حیلہ کیا کیا کہ بادشاہ کے سامنے جب داخل ہونا تھا تو اس نے دروازہ چھوٹا کروایا، اب تو جھک کے گزرے گا۔ تو اس طرح کے فتنوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں علماء۔ اس نے جا کے جب دیکھا کہ یہ مکیدہ ہے، یہ تو بے اس کی چلاکی ہے، وہ سامنے سے داخل میں ہے، وہ بیک ہو گیا داخل۔ جاتے ہی اس نے پہلی بات یہ کہی نہ قصۃ عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا، ان کا کیا قصہ ہے؟ تو امام باقلانی نے کہا قصۃ عائشہ زی قصۃ مریم، وہی قصہ عائشہ کا ہے جو سیدہ مریم علیہ السلام۔ فرق اتنا ہے کہ سیدہ عائشہ پہ صرف الزام ہی لگا اور سیدہ مریم پر بھی الزام ہی لگا۔ اللہ نے اس کو تو بیٹا بھی دیا اور مریم کو تو اللہ نے بیٹا بھی دیا۔ تو اس کی ذلت کے انتہا تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ ہی اپنے چہرے پہ مارا، ناکامی ہے۔ سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ، سنا ہے کہ آپ کے جس نبی کی آپ بات کرتے ہیں وہ سچا نبی تھا؟ کہا بالکل سچا نبی۔ اس نے جنگیں بھی کی تھی؟ کہا بالکل کی تھی۔ وہ جیتا بھی تھا؟ جی بالکل جیتا تھا۔ کبھی ہار بھی ہوئی؟ کہا ہاں۔ کہا وہ نبی کیسا جو ہار جائے؟ یہ اس نے مسلمانوں پہ طعن کیا۔ باقلانی نے کہا وہ رب کیسا جو سولی چڑھ جائے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ وہ رب، کہا وہ رب کیسا جو سولی چڑھ جائے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے 9 سال کی عمر کی عورت سے شادی کر لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ویسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اس کی شادی مریم سے ہوئی، تو اگر خالق کی شادی مریم سے تم کر سکتے ہو جھوٹ بول کر، تو سچ میں اللہ نے محمد کی شادی عائشہ سے۔ اب وہاں اگر ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا شروع کر دیتے تو اس کا حال کوئی نہیں نکلتا۔ کہا قرآن یہ کہتا ہے، پوچھ لو کہ اللہ کا بیٹا ہے، مریم علیہ السلام کا بیٹا خود بول کے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، یہ تو نہیں کہا قال انی ابن اللہ، یہ تو نہیں کہا قرآن۔ یہ قرآن کی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں۔ تو حکمت و دانائی جو ہے، اگر اہل کتاب سے بھی تمہاری بات چیت ہو
تو دلائل کا تبادلہ بھی ہو تو آپ کو اپنی حیثیت کو نہیں گرانا چاہیے. سچے انسان کو کیا مسئلہ اور کیا پرابلم ہے؟ چیختا چلاتا ہمیشہ وہی ہے. جس کو کوئی پریشانی ہو وہ سمجھتا ہے کہ چیخنے چلانے سے جیت جاؤں گا. قاعدہ یہ ہے الصوت الہادی ابلغ من الصراخ. چیخنے چلانے سے جو بلیغ آواز ہوتی ہے وہ بڑی نرم آواز وہ زیادہ دلوں کے اندر جاتی ہے. تو جدال ممدوح یہ جائز ہے. اور مقصود کیا ہے؟ حق کو واضح کرنا. دوسری قسم ہے جدال مذموم، جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے باطل کو بلند کرنا ہے، اپنی ذات کو بلند کرنا ہے، میں نے مجلس میں جیتنا ہے اور میں نے حق کو ٹھکرانا ہے. کسی بھی طریقے سے میں نے اپنے مخالف پہ اپنے آپ کو بلندی اپنی ثابت کروانی ہے. شریعت نے اس کو منع قرار دے دیا اور اس کو ناجائز قرار دیا. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو سکھلائی کہ زندگی میں آپ نے جھگڑالو نہیں بننا. کس معاملے میں؟ ذات کے اعتبار. کس معاملے میں؟ باطل کی حمایت نہیں کرنا. کس معاملے میں؟ برائی کے حامی نہیں بننا. تو ہم نے اگر حمایت کرنی ہے تو اللہ کے دین کی.